السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ایک نئی شروعات۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے، چند گھنٹے گزر چکے تھے۔ شہر کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھنڈک تھی، لیکن حماد کے کمرے میں بے چینی کا ڈیرا تھا۔ حماد ایک جدید دور کا نوجوان تھا، جس کی زندگی کی دوڑ دھوپ میں نمازیں کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھیں اور قرآن پاک پر دھول جم چکی تھی۔ سحری کا وقت قریب تھا، لیکن حماد نے اپنا سر تکیے میں چھپا رکھا تھا۔ اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ حماد بیٹا، اٹھو، سحری کا وقت ہو رہا ہے، پہلا روزہ ہے، برکتیں سمیٹ لو۔ حماد نے بوجھل لہجے میں جواب دیا، امی، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے نا مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور پھر سارا دن آفس کا کام مجھ سے نہیں نبھایا جائے گا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں نمازیں ہی نہیں پڑھتا، میرا طرز زندگی ہی اسلامی نہیں ہے، تو صرف ایک روزہ رکھ کر میں کیا ثابت کروں گا؟ یا تو پورا دین اپناؤ یا پھر دکھاوا مت کرو، میں منافق نہیں بننا چاہتا۔ امی اس کے قریب بیٹھ گئیں اور مسکرا کر بولیں، بیٹا، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار سب کچھ یا کچھ نہیں والا فلسفہ ہے۔ وہ تمہیں اس لیے روک رہا ہے کہ تم ادھورے ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ کو تمہاری ادھوری کوشش بھی پیاری ہے۔ حماد نہ مانا، لیکن اس کے چھوٹے بھائی زین نے، جو صرف 10 سال کا تھا، ضد پکڑ لی کہ وہ بھی روزہ رکھے گا۔ بھائی کی ہمت دیکھ کر حماد کو تھوڑی شرمندگی ہوئی، اور اس نے دل نہ ہوتے ہوئے بھی سحری کر لی۔ دوپہر کے 12 بجے ہی حماد کی حالت غیر ہونے لگی۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی خیال آ رہا تھا، چھوڑو حماد، تم سے نہیں ہوگا، تم تو ویسے بھی گنہگار ہو، ایک روزہ چھوڑنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ کچن کی طرف گیا کہ پانی پی لے، لیکن وہاں اس نے دیکھا کہ زین ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ زین کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ زین، تم تھک نہیں گئے؟ حماد نے پوچھا۔ زین معصومیت سے بولا، بھائی، تھک تو گیا ہوں، لیکن امی کہتی ہیں کہ اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے کتنا وزن اٹھایا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوشش کتنی کی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم ایک سورت تو پڑھ ہی سکتا ہوں، وہ بالکل نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے۔ میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے، اور اب سوچا افطار تک تسبیح ہی پڑھ لوں۔ حماد کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر کسی نے کاری ضرب لگائی ہو۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ برسوں بعد اس نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شاید ٹھیک سے رکوع یا سجدہ بھی نہیں کر پا رہا، لیکن جیسے ہی اس نے سر سجدے میں رکھا، اسے ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی جو اے سی کی ٹھنڈک سے 1000 گنا بہتر تھی۔ عصر کے بعد حماد نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن سارہ، جو اکثر فیشن اور دنیا داری میں مگن رہتی تھی، آج سر پر دوپٹہ اوڑے بیٹھی تھی۔ اس کے بال سامنے سے نظر آ رہے تھے، لیکن اس نے کوشش کر کے اپنے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حماد نے چھیڑا، سارہ، یہ آدھا پردہ کیوں؟ یا تو مکمل کرو یا پھر رہنے دو۔ سارہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، بھائی، میں جانتی ہوں میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن بالکل نہ ڈھانپنے سے تو بہتر ہے نا کہ میں اللہ کے حکم کی لاج رکھتے ہوئے تھوڑی سی تو کوشش کروں۔ اللہ کو میری یہ تھوڑی سی کوشش شاید پسند آ جائے۔ حماد خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ وہ ہمیشہ پرفیکشن یعنی کمال کے چکر میں آغاز ہی نہیں کر پاتا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ دسترخوان پر برکتوں کا سماں تھا۔ حماد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ آج اس نے صرف بھوک پیاس نہیں کاٹی، بلکہ اپنے اندر کے اس غرور اور مایوسی کو شکست دی تھی جو اسے اللہ سے دور رکھتی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ایک روزہ رکھنا بالکل نہ رکھنے سے کتنا بہتر ہے، کیونکہ اس ایک روزے نے اسے سجدے تک پہنچا دیا۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا اسے بالکل نہ کھولنے سے بہتر ہے،
کیونکہ اس ایک صفحے نے اس کی دل کی آلودگی دور کر دی۔ ایک گناہ سے توبہ کرنا گناہ پر قائم رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ توبہ کا ایک آنسو پورے سمندر کے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرتے ہوئے حماد نے اپنے رب سے عہد کیا، اے اللہ، میں کمزور ہوں، میں شاید ایک دم سے مکمل اچھا مسلمان نہ بن سکوں، لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں تھوڑی تھوڑی کوشش ضرور کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تو میری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے گا۔ خدا تو وہ ہے جو پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، چاہے وہ پکار گناہوں کے بوجھ تلے ہی دبی ہوئی کیوں نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ اللہ کو ہماری نیت اور کوشش پسند ہے، پرفیکشن نہیں۔ ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہم سب کچھ مکمل اور بہترین نہ کر لیں تب تک شروع ہی نہیں کریں گے، لیکن اس کہانی نے ہمیں یہ سکھایا، آدھی کوشش بھی بالکل کوشش نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر ہم روز 5 وقت نماز نہیں پڑھ پا رہے تو کم از کم ایک وقت سے ہی آغاز کر لیں۔ چھوٹا قدم بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ حماد نے صرف ایک روزہ رکھا، ایک نماز پڑھی، قرآن کا ایک صفحہ پڑھا، اور یہی چھوٹے قدم اس کی زندگی بدلنے لگے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے چھوٹی اچھی عادتیں جیسے سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا یا کسی کی مدد کر دینا بہت بڑا اجر لا سکتی ہیں۔ شیطان ہمیں یا سب کچھ یا کچھ بھی نہیں میں الجھاتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جب میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا تو فائدہ ہی کیا۔ یہی سوچ ہمیں اچھے کام کی طرف بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم قدم بڑھاؤ، میں تمہیں تھام لوں گا۔ اللہ رحیم ہے، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ چاہے ہم سے غلطیاں ہو جائیں، چاہے ہم کمزور ہوں، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ایک آنسو، ایک دعا، ایک سچی توبہ، یہ سب اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے۔ حماد نے اپنے چھوٹے بھائی اور بہن سے سبق سیکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عمر چھوٹی ہو یا بڑی، ہم ہر کسی سے اچھی بات سیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اچھا بننے کے لیے کامل ہونا ضروری نہیں، بس سچی نیت اور تھوڑی سی کوشش کافی ہے۔ اگر ہم آج ایک اچھا کام شروع کر لیں تو کل ہم اس سے بھی بہتر بن سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ ہمارے ایک قدم پر 10 قدم چل کر ہماری طرف آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔